آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میزبان محترم، مہمانان گرامی، محترم سامعین کرام، مغرب کے بعد سے اب تک آپ کی طویل سمع خراشی ہو چکی. یہ وقت دعا کا وقت ہے. حکم کی تعمیل میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان چند منٹوں میں محسن انسانیت کا مطلب سمجھ کر اس کا ثمرہ اور اس کے انجام اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. محسن انسانیت اور سالانہ پروگرام یہ دونوں اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ حضرات نے تقریباً تمام موضوعات پہ گفتگو سماعت فرما لی ہے. ہمارے کچھ علماء کرام جب بیان میں ایکو کھلی ہو تو فرمایا کرتے ہیں یہ ہماری نقلیں اتار رہا ہے، تو اس کو نقلیں اتارنے سے ذرا روک دیں. اور تقریر کے اندر ایکو ویسے بھی خطیب کو سامعین کو تنگ کرتی ہے. میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ حضرات کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اور میں ہماری مزاجی ہم آہنگی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کا ارادہ ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے، ہم سمجھیں گے ہمیں بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرما دے. محسن انسانیت، دنیا کے اندر ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. صرف ایک ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. صرف ایک ذات ہے جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. ہر شے کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. لیکن یہ بات بڑے لطف کی ہے. اس کی ایکو بند کریں میرے بھائی، ایکو بند کریں اور آواز کو ٹھوس کر کے جتنا مرضی اونچا کریں، لیکن ایکو بند کر دیں تاکہ مجھے کہتے ہوئے کوئی بات سمجھ آئے، حضرات کو سنتے ہوئے سمجھ آئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس کائنات میں ہر شے کے خالق اللہ رب ذوالجلال ہیں. ہر شے کے خالق اللہ رب ذوالجلال ہیں. ہر شے کے مالک اللہ رب ذوالجلال ہیں. جس طرح ایک مچھر کے پر سے لے کر آسمان و زمین کے اتنے بڑے کروں، شمس و قمر کے اتنے بڑے اجسام کو بنانے والے خالق و مالک رب ذوالجلال ہیں، بالکل اسی طرح اس کائنات میں محبت اور نفرت کے پیدا کرنے والے بھی اللہ رب ذوالجلال ہیں. رب ذوالجلال ساری کائنات کے بنانے والے، تو پھر مان لینا چاہیے کہ اس کائنات میں احسان کو بھی پیدا کرنے والے رب ہیں. احسان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ رب ہیں. ہر شے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. محبت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. نفرت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. میں ایک بات کہتا جاؤں، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک بغضا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما
ابغض بغیظک بغضا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. محبت کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. نفرت کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. آپ یوں کہہ دیں احسان کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. لیکن پیدا کرنے والے رب کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس لا انتہا اور لا ابتدا جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اس رب سے پوچھتے ہیں ربا آپ نے جو احسان پیدا کیا ہے اس احسان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور اس احسان کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ فرمایا اس احسان کی ابتدا اگر دیکھنی ہو اس وقت ہوتی ہے جس وقت تیرا نطفہ اور تیرا ایک خون کا قطرہ ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے تو ماں کے رحم میں اس نطفے کے ٹھہرنے کے ساتھ من بین الصلب والترائب، صلب سے نکل کر ترائب میں جانے تک اس سے جس وقت نطفہ ٹھہرتا ہے اس محبت کی اور اس احسان کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے احسان کا آغاز جس ماں سے ہوتا ہے اس ماں کے لیے ہم نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرے احسانات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ امک تیری ماں ہے. بعد ہو یا رسول اللہ اس ماں کے بعد کون ہے؟ امک تیری ماں ہے. یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ امک تیری ماں ہے. یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ تیرا ابا ہے. میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے آغاز جو احسان کا ماں اور باپ سے ہوتا ہے. آغاز جس وقت ماں اور باپ سے ہوتا ہے. یہ ماں ہے، چائنا ہے، چین کے اندر زلزلہ ہے اور اس زلزلے میں بلڈنگیں گرتی ہیں. 1935 ہے، بلڈنگ گر کے نیچے ماں اور بیٹا دب جاتے ہیں. ریسکیو والے ان کی خدمت کرتے ہیں، بلڈنگیں اٹھاتے ہیں، عمارتیں اٹھاتے ہیں، بندے نکالتے ہیں. نکالتے اچانک ایک ماں اور بیٹا اوپر نیچے دبے ہوئے نظر آتے ہیں. اسپتال میں لایا جاتا ہے. بے ہوش ماں اور بیٹے کو ہوش دلائی جاتی ہے، دوائی دارو کیا جاتا ہے. جس وقت دونوں ہوش میں آتے ہیں ماں سے ڈاکٹر ایک بات پوچھتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اماں یہ بات تو بتا کہ تیرا سینہ زخمی، اینٹ بلاک گرے ہیں، تیرا سر زخمی، کوئی سیمنٹ رولا لگا ہے، تیرا پاؤں زخمی، کوئی شے لگی ہے، لیکن یہ بتا انگلیوں کے یہ کنارے کیوں زخمی ہیں؟ یہ بتاؤ یہ انگلیوں کے کنارے کیوں زخمی ہیں؟ یہ کنارے زخمی ہیں آگے سے، یہ رسے ہوئے ہیں، یہ کیوں زخمی ہیں؟ ماں ہنس گئی، کہا نہیں یہ بتاؤ جسم پہ کوئی لگا ہوگا، جسم زخمی ہے، یہاں پر تو کچھ نہیں لگتا ہے، یہ کیوں زخمی ہے؟ چائنا کی ماں آج سے تقریباً صدی پہلے جواب دیتی ہے. کتابیں اس کو نقل کرتی ہیں، کہتی ہے جب میرا یہ بچہ میرے نیچے آ گیا، بلڈنگ اوپر آ گئی، لیکن ہم تھے ہوش میں، بچہ روتا تھا، میں نے بچے کو دودھ وہیں پلانا شروع کر دیا. دودھ کب تک پلاتی؟ جب تک تھا. دودھ پلایا، دودھ ختم ہوا، بچے نے رونا شروع کیا. میں نے یہ سوچا جب تک میں ہوش میں ہوں بچے کو روتا دیکھ نہیں سکتی، اس لیے میں نے اپنی اس انگلی کو دانت سے کاٹا، جو خون نکلا بچے کے منہ میں ڈالا. پھر اس کو کاٹا، جو خون نکلا بچے کے منہ میں ڈالا. پھر اس کو کاٹا، دانت سے کاٹا، جو خون نکلا بچے کے منہ میں ڈالا. میں نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں زخمی کر کے خون نکال کے بچے کو دیا. پھر مجھے پتہ نہ چلا کب میں بے ہوش ہو گئی، کب بچہ بے ہوش ہو گیا. میں نے کہا ربا یہ بتا احسان کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ رب نے کہا جہاں سے ہوتی ہے ماں اپنا خون بھی پلاتی ہے. جہاں سے احسان کا آغاز ہوتا ہے خون دے دیتی ہے. بچے کا رونا برداشت نہیں ہے. تابعی بزرگ ہیں، ماں کو 7 حج کرائے ہیں کندھے پہ اٹھا کے. 7 حجوں کے بعد حج پہ جانے والے جانتے ہیں حج آج بھی مشکل ہے، حج آج بھی مشکل ہے. لیکن کس دور میں؟ قرون اولیٰ میں 7 حج کندھے پہ کرا کے یہ بات سوچی، ماں کا حق ادا کر دیا. آنکھ لگ گئی، خواب میں کوئی سفید ریش بزرگ آئے. سفید ریش بزرگ کہا
پگلے آدمی سوچتا یہ ہے ماں کا حق ادا کر دیا، 7 حج کرا کے ایک رات تھی، باہر بارش لگی ہوئی تھی، اندر بستر ایک تھا، تو نے اس بستر پہ پیشاب کر دیا تھا، بستر گیلا تھا، گھر میں خشک بستر کوئی بھی نہیں تھا، ماں تو روتا تھا، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ماں نے تجھے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی خشک جگہ پہ لٹایا اور خود ساری رات تیرے پیشاب پہ ٹھنڈک کے ساتھ جاگ کے گزاری۔ 7 حج کرا کے تو نے ابھی تک ایک رات کا حق ادا نہیں کیا ہے، ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ احسان کا آغاز ہو، یا اللہ پوچھتا ہوں، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، ہر چیز کو بنانے والا تو ہے، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، ہر چیز کی انتہا بھی ہے۔ ربا یہ بتا، احسان کا ابتدا ہو، پتہ چلا ماں سے ہوتی ہے، میں نے کہا یا اللہ یہ بتا، توجہ میری طرف، میں نے کہا یا اللہ یہ بتا، احسان کی انتہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جس وقت احسان کا انتہا ہوتی ہے ہم محمد نبی بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ احسان کی جس وقت انتہا ہو محمد نبی آتا ہے۔ محمد نبی، منٹ میرے 15 ہیں، 15 منٹوں میں بات کروں یا ختم کروں؟ بات کریں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تھکیں گے تو نہیں؟ تھکیں گے نہیں؟ میں نے کہا احسان کا مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ پہلے میں آیا تھا، مجمع یوں ہی تتر بتر تھا، کشمیر والے بزرگ تشریف لائے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہی سٹیج تھا، لیکن وہ دن بھی آپ جاگے تھے، آپ میں سے کوئی اٹھا نہیں تھا۔ آج میں دیکھوں گا میری تقریر کے آخر تک کون بیٹھتا ہے جو ہاتھ کھڑا کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں، نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، ہاتھ اوپر، جو کہتے ہیں ہم سنیں گے۔ پھر میں کہنے لگا ہوں، میں نے کہا کچھ کڑوی ہوتی ہے، کچھ میٹھی ہوتی ہے، اگر دوائی میٹھی کا مطالبہ ہو، مطالبہ کرنے والا بچہ ہوتا ہے، اور جو میٹھی بھی ہضم کرے، جو کڑوی بھی ہضم کرے، وہ بالغ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، وہ بالغ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا احسان کی ابتدا ہوئی ماں سے ہوئی ہے، تو پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، موبائل ہی موبائل ہیں، ہر طرف موبائل ہی موبائل ہیں، کہیں ٹچ ہے، کہیں بٹنوں والا ہے، کہیں نیٹ والا ہے، کہیں فیس بک ہے۔ میں ایک بات درد مندانہ کہہ دوں، میں کہوں یہ بتاؤ، یہ آج آیا ہے، ماں پہلے آئی ہے موبائل پہلے آیا ہے؟ بتانا، ماں پہلے آئی ہے یا موبائل پہلے آیا ہے؟ بڑا پاگل آدمی ہے وہ، بڑا پاگل آدمی ہے وہ کہ استاد پرانا ہو اور نئے کے لیے اس کو چھوڑ دے، باپ پرانا ہو نئے کے لیے اس کو چھوڑ دے، ماں پرانی ہو بیوی کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ بتاؤ وہ پگلا ہے یا نہیں ہے؟ جو بیوی پہ ماں کو قربان کرے وہ پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیوی جو میرے بچوں کی ماں ہے، اس بیوی پہ اپنی ماں کو قربان کروں، دنیا پاگل کہتی ہے، تو میں فیس بک پہ اپنی ماں کو قربان کروں، اپنے موبائل پہ اپنی ماں کو قربان کروں، میں انٹرنیٹ پہ ماں کو قربان کروں۔ بتاؤ اس سے بڑا پاگل ہوں یا نہیں ہوں؟ اس سے بڑا پاگل ہوں کہ نہیں ہوں؟ پھر صبح کو نکلتا ہے، ماں جھولی پھیلا کے کہتی ہے ربا سلام تو نہیں کیا، ناشتہ میں نے بنا کے دیا ہے، ربا سلام تو نہیں کیا، پر ربا پھر بھی بیٹا ہے، خیرامہ واپس لامی کہتی ہے یا نہیں؟ سلام تو نہیں کیا، خیرامہ واپس لامی۔ شام تک ماں دعائیں کرتی ہے، دن بھر دوستوں سے گپ شپ ہے، رات کو واپس لوٹا ہے، ماں دروازے کو تک رہی ہے کب آئے گا، لیکن اس کو ماں کے دل کی اس دل کی اس آس کا پتہ نہیں، آنکھوں کی اس انتظار کا پتہ نہیں۔ گیا، جوتے اتارے، روٹی کھائی جو ماں نے پکائی تھی، لیکن ایک دفعہ بھی ماں کو سلام کرنے کا موقع نہیں، ماں کے قدم دبانے کا موقع نہیں، ماں کے کندھے دبانے کا موقع نہیں ہے، اور ماں سے حال پوچھنے کا موقع نہیں۔ بتاؤ پاگل ہے یا نہیں؟ موبائل میں بھی، بستر میں بھی موبائل ہے، گھر میں بھی موبائل ہے،
میں نے کہا اس کو پھینک دو، خدا کی قسم اس کو توڑ دو، آخرت تباہ نہیں ہوگی، اس کو ضائع کر دو، دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ لیکن بوڑھی ماں کے اگر جوتے نہ اٹھائے، بوڑھی ماں کا سر نہ دبایا، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ اس احسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جو ارادہ کرے گا، ارادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، میری والدہ ہیں، آج میرے قائد صاحب یہاں ساتھ آئے ہوئے ہیں، میں نے ان سے کہا 1:15 ہو گیا، 1:45 ہماری نماز ہے، میں دوڑ کے اپنی والدہ کو سلام کر کے آؤں گا، پھر جاؤں گا۔ میں چلا گیا، میری امی جی نے 4 رکعتیں سنت پڑھی تھی، فرض نہیں پڑھے تھے، دھوپ پہ بیٹھی تھی، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، میں 2 دن نہیں جا سکا، تو کہنے لگے بیٹا 2 دن نہیں آئے، میری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے۔ میں نے کہا میں آج رات کو اپنے ساتھیوں سے ارادہ لوں گا، جو میرے ساتھ کی ارادہ کرے کہ روزانہ رات کو اپنی والدہ کے انشاءاللہ ٹانگیں اور کندھے دبائیں گے، جو ارادہ کرے گا خدا دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ نہیں، ہاتھ اٹھا کے، جن کے ہیں خدایا قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے کہا یا اللہ، جس وقت احسان کا آغاز ہو، ماں ہوتی ہے، احسان جس وقت پروان چڑھے، احسان انتہا پہ پہنچے تو خدایا محمد الرسول اللہ بنتا ہے۔ بتائیے پھر محمد الرسول اللہ محسن انسانیت نہیں ہے، محسن عالم ہے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، ہمارے بر صغیر میں ایک بزرگ تھے، غور کرنا میری بات پہ، بڑوں کا لقب چھوٹا، چھوٹے کا لقب بڑا، بڑوں کا لقب چھوٹا، چھوٹوں کا لقب، غور کرنا، کبھی کبھی بڑے دعا دے دیں تو چھوٹے بھی بڑوں سے بڑھ جاتے ہیں، بڑے دعا دے دیں چھوٹے بھی بڑوں سے بڑوں کا لقب چھوٹا، چھوٹے کا لقب بڑا۔ آپ کہیں گے کیا بجارت ہے، کیا پہیلی ہے؟ میں نے کہا پہیلی نہیں ہے، بڑے کو شیخ الہند کہتے ہیں، چھوٹے کو شیخ العرب والعجم کہتے ہیں، بڑے کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ شیخ الہند ہندوستان ہے، ہند کیا ہے؟ ہندوستان ہے۔ استاد شیخ الہند ہے اور استاد مالٹا کے جزیرے میں ہے، اور شاگرد نے کہا طواف کرتے ہوئے، میرے استاد کو گرفتار کرتے ہو، مجھے بھی گرفتار کرو۔ حسین احمد تیری گرفتاری نہیں ہے، اس محمود حسن کی گرفتاری ہے، تیری نہیں ہے۔ کہا اس کی گرفتاری تم نے ڈالی ہے، میں اپنی گرفتاری خود دیتا ہوں، میں اپنی گرفتاری خود دیتا ہوں۔ کیوں دیتا ہے؟ کہ دنیا گرفتاری جرموں سے دیتی ہے، میں اپنی گرفتاری استاد کی خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ استاد کی خدمت ہو رہی ہے، سردی ہے، دیا سلائی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ٹھنڈا پانی جم جاتا ہے۔ شاگرد نے دیکھا استاد کی تہجد قضا نہیں ہوتی، بخار ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی۔ سلور کا لوٹا پانی سے بھرا اور استاد کو سلا دیا، پھر یہ اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹایا، رانوں سے کپڑا ہٹایا، یوں رانے اور کپڑا پیٹ ننگا کر کے وہ سلور کا لوٹا یوں رکھا، یوں رکھ کے جس وقت یہاں اپنے اس جسم کے ساتھ ساری رات وہ لوٹا لگا کے رکھا رہا، صبح شیخ الہند کو لوٹا پیش کیا، وہ پانی پیش کیا، کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، پانی ہاتھ پہ آتا گیا۔ کہتے ہیں لگتا ہے پانی کسی نے گرم کیا ہے، پانی کسی نے گرم کیا ہے۔ حسین احمد یہ گرم، استاد جی چھوڑو، گرم کہاں ہوتا ہے، گرم کہاں ہوتا ہے، یہ تو پانی ہے، یہاں تو آگ نہیں ہے، چھوڑیے۔ کہا نہیں بتاؤ پانی کہاں گرم ہوا ہے۔ کہا استاد جی پوچھتے ہو تو یہ لوٹا میرے پیٹ اور میرے رانوں کی تپش سے گرم ہوا ہے، یہ بات کہنا تھی۔ استاد کا منہ کھلا، استاد کا منہ کھل جائے دنیا آخرت بنتی ہے۔ کہا شیخ الہند جا، اللہ تجھے عرب کا بھی شیخ بنا دے، عجم کا بھی شیخ بنا دے، عرب کا بھی شیخ بنا دے، عجم کا بھی شیخ بنا دے۔ بڑا بڑا شیخ الہند اور چھوٹا شیخ العرب والعجم، عرب و عجم۔ میں نے کہا یا اللہ، محسن انسانیت کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا پرندوں کے محسن، میرے آقا درندوں کے محسن،
میرے آقا چرندوں کے محسن، میرے آقا ہر چیز کے محسن. یہ لقب تھوڑا ہے، یہ لقب چھوٹا ہے. میرے آقا بڑے محسن ہے. لیکن میں سوال کرتا ہوں، میں نے کہا مجمع ذوق سے بیٹھا ہے، کچھ بات کام کی کہہ دوں آخری 10 منٹوں میں. جو بات کہنے لگا ہوں غور کرنا، غور کرنا. میرے آقا محسن ہے. احسان کے 2 درجے بتانے لگا ہوں، ان باتوں کو جا محفوظ کر کے لے جانا. یہ 2 درجے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو میرے آقا کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو کہتے ہیں مکی زندگی، دوسری کو کہتے ہیں مکی زندگی اور مدنی زندگی. جاننے والے جانتے ہیں مکی زندگی 13 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے. 23 سال نبوت کی زندگی ہے. میں نے کہا ذرا اس کو ایک طرف رکھو. 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی. خدا نے نبی پہ جو قرآن اتارا اس قرآن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک مکی صورتیں ہیں، دوسری مدنی صورتیں. ایک مکی صورتیں، دوسری مدنی صورتیں. پوچھئے علماء سے مکی صورتیں کتنی ہیں؟ بتائیں گے 87 ہیں. پوچھئے مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ بتائیں گے 27 ہیں. 27 مدنی صورتیں، 87 مکی صورتیں. 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی. میں نے کہا اس مکی اور مدنی زندگی میں محسن احسانیت کا پیغام چھپا ہوا ہے، محسن احسانیت کا احسان چھپا ہوا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ بات کو بہت شارٹ کرتے ہوئے، بہت مختصر کرتے ہوئے، واقعات کو سمیٹتے ہوئے میں یوں کہہ دوں مکی صورتوں میں اور مکی زندگی میں میرے آقا نے بھی عقیدہ بنایا ہے، قرآن نے بھی عقیدہ بنایا ہے. اور مدنی زندگی میں میرے آقا نے بھی اعمال اور تہذیب بنائی ہے. اور اللہ رب ذوالجلال نے بھی مدنی صورتوں میں تہذیب اور احکام دی ہیں یا نہیں دی؟ نہیں سمجھے؟ میں پھر کھولوں، ذرا غور کرنا. علماء سے پوچھئے بڑی بڑی صورتیں مدنی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں مکی ہیں. 87 مکی صورتیں، ان میں زیادہ کیا بیان ہوئے؟ عقائد. یہی بیان ہوئے عقائد. مدینے والی صورتوں میں زیادہ کیا بیان ہوئے؟ طلاق، نکاح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوستیوں سے تعلق، بیوی سے حقوق، ماں باپ کے حقوق. مدینے کی آیتوں میں بھی تہذیب ہے، شریعت ہے. اور مکے کی آیتوں میں عقیدہ ہے. میرے آقا کی مدینے کی زندگی میں تہذیب ہے اور میرے آقا کی مکے کی زندگی میں عقیدہ ہے. میں بات کہتا جاؤں اگر ناراض نہ ہو. میں نے کہا میرے آقا نے توحید کا عقیدہ دیا تو کہا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے. عقیدہ دیا تو کہا میرے بعد کوئی نبی، بلکہ میں کہوں میرے آقا نے عقیدہ دیا تو یوں کہا، رب نے، میرے آقا نے کہا اگر رب کی ربوبیت، خدا کی خدائی بچانی ہے تو محمد کی مصطفائی کا دفاع کر لو، اور محمد کی مصطفائی بچانی ہے صحابہ کا دفاع کر لو. اگر محمد کی ختم نبوت کا دفاع نہیں ہے تو یاد رکھیے صرف یہ نہیں کہ رسالت کا دفاع نہیں، حقیقت میں خدا کی قدرت کا دفاع نہیں ہے، خدا کے نام کا دفاع نہیں ہے. اور اگر صحابہ کا دفاع نہیں ہے تو رسول کا دفاع نہیں ہے. میں نے کہا تہذیب کیا ہے؟ تہذیب کیا ہے؟ 2-3 باتیں بس اختصار کے ساتھ. میں نے کہا تہذیب کیا ہے؟ رب ذوالجلال بتائیے مدینے میں تہذیب کیا؟ غور کرنا. میں نے کہا تہذیب یہ بتائی گئی محمدی 14 صدیوں سے سر ڈھانک کے چلتا ہے، سر ننگے چلنے کا رواج عیسائیوں نے دیا ہے. محمدی تہذیب والا داڑھی رکھ کے رہتا ہے، داڑھی مڈوانے کی تہذیب عیسائیوں نے دی ہے. محمدی مونچھیں چھوٹی کراتا ہے، مونچھیں بڑھانے کا رواج مجوسیوں نے دیا ہے. محمدی لباس کھلا پہنتا ہے، سادہ پہنتا ہے، لباس کو چست کر کے ٹخنوں، ان گھٹنوں سے اوپر کے حصے کو ننگا کرنا اور اس ناف کے نیچے سے ایک حصے کو ننگا کرنے کا رواج عیسائیوں اور یہودیوں نے دیا یا نہیں دیا؟ میں نے کہا محمد کی تہذیب کہتی ہے لباس کھلا ہو، چست بھی نہ ہو، باریک بھی نہ ہو، اندر سے جسم نظر بھی نہ آئے، سر ننگا نہ ہو، داڑھی مونڈی نہ ہو. ماں کے حقوق دیے، باپ کے حقوق دیے، نماز پڑھنے کا کہا، زکوٰۃ دینے کا کہا، حج کرنے کا کہا. غور کریے عقیدے کا مخالف کون ہے؟ تہذیب کا مخالف کون ہے؟ محسن انسانیت. عقیدے کا مخالف کون ہے؟ تہذیب کا مخالف کون ہے؟
میں وعدہ نبھا رہا ہوں، بس 5 منٹ میں بات ختم کرنے کا وعدہ نبھاتا ہوں، خدا قسم بڑا طویل موضوع ہے اور دل کرتا ہے اس بات پہ آج کے دور میں بات کرنے کو. کیوں؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں لباس پہن کے ننگی ہوں گی، عورتیں لباس پہن کے ننگی ہوں گی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی اور مولانا مفتی رفیع عثمانی نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا، قیامت کی نشانیوں پہ کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت نے 2 مطلب بیان کیے. فرمایا جو حضور کہتے ہیں عورتیں لباس پہن کے ننگی ہوں گی، عجیب بات ہے، لباس پہنا ہو تو آدمی ننگا نہیں ہوتا، ننگا ہو تو لباس پہنا نہیں ہوتا. نبی کی بات بھی سچی ہے پر سمجھ نہیں آتی، علماء نے سمجھا دی. فرمایا مطلب 2 ہیں قرب قیامت میں، لباس اتنا باریک آ جائے گا اندر سے جسم نظر آئے گا، ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس تو موٹا ہوگا باریک نہیں ہوگا، سلائی اس طرح ہوگی کہ جسم کے ساتھ یوں چپکا ہوا ہوگا کہ جسم کا انگ انگ نظر آئے گا. مرد عورتیں بننا چاہتی ہیں، عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، دونوں پہ لعنت ہے، دونوں پہ تہذیب کا بیڑا غرق ہو گیا، تہذیب تمدن لٹ گئی. میرے آقا کی تہذیب، خدا کی قسم دنیا آئے گی، ایک وقت دنیا آئے گی کہ حضور کی تہذیب میں دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے. اور جو تہذیب آج ٹی ویوں سے عام کی جا رہی ہے، میں اور آپ خوش ہیں. اللہ کی قسم میرے مذہبی جلسے میں آنے والا لڑکا بھی وہ لباس پہنے ہوتا ہے، اپنے جسم کو یوں کوچ کے آتا ہے کہ ذرا بھی بال نظر نہ آئے. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے اس کو خوشی ہے میں عورتوں کی طرح حسین لگوں، میں عورتوں کی طرح چست لگوں، میرا جسم یوں لگے. میں نے کہا ہمارے بزرگ کہتے ہیں پرانے لوگ جب اچھے لوگوں کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم نے رشتہ دینا ہے بیٹی کو، ہم نے رشتہ دینا ہے، بتاؤ کیسے لوگ ہیں. تو پرانے لوگ کہا کرتے تھے انہاں نو رشتہ دے دو، کھلا کھاندے نے کھلا لاندے نے، کھلا کھاندے نے کھلا. پتہ چلا کھلا کھانا خوشحالی کی علامت ہے اور کھلے کھلے کپڑے پہننا خوشحالی کی علامت ہے. کپڑے تنگ ہو جائیں خدا تنگی کرتا ہے، بے حیائی عام ہو جائے خدا بارشیں بند کرتا ہے، زلزلے لایا کرتا ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. میں نے کہا بات کو ختم کروں، عقیدے پہ مخالف کون ہے اور تہذیب کا مخالف کون ہے؟ جو عقیدے کا مخالف ہو اس کو مشرک کہتے ہیں، جو تہذیب کا مخالف ہو اس کو یہود مدینہ کہتے ہیں. میرے بات 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق. غور کرنا میری بات، خدا قسم نکتے دے رہا ہوں، میری بات پہ غور کرنا. 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق. میرے ساتھ بولیں گے غزوہ بدر مشرکوں کے خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے بولیں گے. غزوہ بدر کس کے خلاف؟ مشرکین کے. غزوہ احد مشرکین کے خلاف. غزوہ خندق مشرکین کے خلاف. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان میں ایک جنگ ہے جس کو غزوہ بنو قینقاع کہتے ہیں. غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان میں ایک جنگ ہے جس کو غزوہ بنی نذیر کہتے ہیں. غزوہ خندق اور فتح مکہ فتح خیبر کے درمیان میں ایک جنگ ہے جس کو غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں. غزوہ بنو قینقاع یہودیوں کے خلاف، غزوہ بنو نذیر یہودیوں کے خلاف، غزوہ بنو قریظہ یہودیوں کے خلاف، غزوہ فتح خیبر یہودیوں کے خلاف. میں کہتا ہوں حضور نے عقیدے کے مخالفت کرنے والے کے خلاف فتح بدر کی جنگ لڑی ہے، احد کی جنگ لڑی ہے، خندق کی جنگ لڑی ہے، فتح مکہ کی جنگ لڑی ہے. 4 جنگیں عقیدے کے مخالف کے خلاف ہیں اور 4 جنگیں غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خیبر. 4 جنگیں تہذیب کے مخالف، شریعت کے مخالف، اعمال کے مخالف یہودی کے خلاف لڑی ہیں. پتہ کیا دیا؟ پتہ کیا دیا؟ پتہ یہ دیا قیامت کی صبح تک عقیدے پہ بھی محنت جاری رہے گی، تہذیب کی بھی محنت جاری رہے گی. تہذیب کی محنت تم نہ چھوڑنا، پھر وہ ظالم آئے تہذیب مسلط کرنا چاہے، عقیدے کو تم نہ چھوڑنا، پھر ظالم مشرک آئے تم پہ مسلط کرنا چاہے تو مشرک آئے غزوہ بدر کی یاد دہرا دینا، یہودی آئے غزوہ خیبر کی یاد دہرا دینا. مسئلہ ہی آسان ہے. ادھر یا اللہ
جو بدر کی یاد دہرائے آخر میں، بالکل آخر میں، لطف کے لیے، اپنے ایمان کے تازہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جو مشرکین کے خلاف جنگ کی یاد دہرائے، اس کی بھی ایک مثال، جو تہذیب پہ گامزن ہو کے یہودیوں کے خلاف جنگ کی تحریک دہرائے، اس کی بھی غور کرنا میری بات پہ۔ ادھر والے کو مکے کا صدیق ابو بکر کہتے ہیں، ادھر والے کو مدینے کا صدیق سعد بن معاذ کہتے ہیں۔ ادھر والا مکے کا صدیق ابو بکر صدیق ہے، ادھر والا مدینے کا صدیق سعد بن معاذ ہے۔ ایمان تازہ ہوگا، میں بات کہنے لگا ہوں، ادھر والا مکے کا صدیق ہے، بدر لڑی گئی، بدر ہو گئی، بیٹا مسلمان ہو گیا، لیکن بدر میں کافر تھا۔ بیٹے نے آ کر کہا، ابا جی فلاں جنگ میں، بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا یوں موڑتا آپ کا سر قلم ہوتا، آپ مر چکے ہوتے، میں نے سوچا باپ ہے چھوڑ دوں نہ ماروں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ باپ کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹا تو نے اس لیے چھوڑا، تیرا دین جھوٹا تھا، تو نے اس لیے چھوڑا، تیرا دین کیا تھا؟ اب سن، خدا کی قسم، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو ابو بکر کبھی بھی دریغ نہ کرتا، تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں کبھی چھوڑتا نہیں تھا، میں تیرا سر قلم کرتا۔ صدیق ہے، ادھر سنیے، یہ صدیق مدینہ ہے، یہ سعد بن معاذ ہے۔ غزوہ خندق میں یہاں تیر لگتا ہے، یہاں تیر لگتا ہے، خون نکلتا ہے، اور خون نکلتے ہوئے حضور نے کہا مدینے کی مسجد میں چارپائی بچھاؤ، خامہ لگاؤ اور اس کو یہاں لٹاؤ، تیمارداری کرو۔ ایک آدمی ان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی ہے بڑی پیاری، خدایا اگر اس کے بعد تیرے نبی کی جنگ مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے شہادت کی موت دینا۔ اگر مشرکوں کے ساتھ جنگ ہے تو نہ دینا، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اگر جنگ نہیں ہے، میں نے کہا آج ہم مانگ ہی نہیں سکتے، وہ مانگتے بھی تھے شرطیں لگا کے مانگتے تھے، وہ مانگتے بھی تھے شرطیں لگا کے مانگتے تھے۔ خدایا مشرکوں کے ساتھ جنگ ہے تو شہادت کی موت نہ دینا، اگر نہیں ہے دے دینا، لیکن اگر دینی ہے پھر ایک شرط ہے۔ اللہ اکبر، اگر دینی ہے پھر ایک شرط ہے، خدایا اگر شہادت کی موت دینی ہے اس وقت تک نہ دینا جب تک تہذیب کے مخالف یہود بنو قریظہ کا فیصلہ میری زبان سے نہ ہو جائے۔ جب تک میں اپنی زبان سے فیصلہ نہ کر جاؤں تو اس وقت تک شہادت کی موت نہ دینا۔ خدا پوری بھی کرتا ہے، شرطوں کے ساتھ پوری کرتا ہے۔ یوں خون رکا، خون رک گیا، لیٹے ہوئے ہیں چرپائی پہ، ادھر پتہ چلا مشرک چلے گئے، بھاگ گئے، خیموں میں آگ لگی ہے، جانوروں نے رسیاں توڑوائی ہیں، چلے گئے، ہوا چلی ہے۔ حضور نے کہا جلدی چلو، جبریل کہتا ہے بنو قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کا محاصرہ ہو گیا، تم نے بدعہدی کی ہے۔ بنو قریظہ نے کہا ہمارا فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے فیصلے کے اوپر منتظر ہیں۔ حضور نے کہا میں فیصلہ نہیں کرتا، اس فیصلے کے لیے سعد بن معاذ کو بلاؤ، سعد بن معاذ کو بلاؤ۔ سعد بن معاذ کو گدھے پہ بٹھا کر لایا گیا۔ حضور خود بھی اٹھے، صحابہ سے کہا اٹھ کر اس کا استقبال کرو۔ سعد بن معاذ کا استقبال ہے۔ سعد بن معاذ سے کہا سعد، ان لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا تھا، ادھر سے کافر آئے، انہوں نے ہم سے بدعہدی کر کے معاہدہ توڑا ہے، مدینہ خطرے میں پڑا ہے، یہ تو اللہ کی مدد آئی ہے اور نعیم بن مسعود اشجعی کا کام ہوا ہے، اس وجہ سے تو بتا کیا کریں۔ غور سے سنیے، سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، لڑنے والے 700 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں بوڑھوں اور بچوں کو غلام بندی بنا لیا جائے، ان کی زمینیں، ان کا سونا، ان کے مکان اور ان کی چاندی، ان کے باغات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ فیصلہ ہو گیا، 700 آدمی قتل ہو کے خندق میں ڈال دیا گیا۔ جس وقت یوں ہوا، پیارے آقا نے کہا سعد، تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جس پہ میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی ہے، میں بھی راضی۔ پتہ چلا یہود کے ساتھ جنگ میں خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی، تہذیب کو زندہ کرنے میں خدا بھی راضی، خدا کا رسول بھی راضی۔ اب غور کر، رگ چل پڑی، پورا ہو گیا نا شرط، ساری شرطیں پوری ہو گئی، رگ چل پڑی ہے، رگ سے خون نکلا ہے اور پھر جا کر خون جاری ہوا،
فوت ہو گئے اور شہادت کی موت بھی مل گئی ہے، فیصلہ بھی ہو گیا ہے، جنگ بھی نہیں ہونی ہے، تینوں شرطیں مان لی گئی، جنازہ تیار ہوا ہے، جنازہ لایا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ کا جسم موٹا تھا اور صحت مند تھے، اس موٹے جسم والا صحت مند جسم والے کا جنازہ لایا گیا۔ دو کام صحابہ نے دیکھے، پہلا کام یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام چلتے ہیں تو آگے سے پنجے رکھتے ہیں، ایڑی نہیں رکھتے ہیں، ایڑی اٹھا کر پنجے کے اوپر چل رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے جنازہ اتنا ہلکا ہے جتنا 10 سال کے بچے کا ہوتا ہے۔ یہودی اور مشرک سے جنگ کرنے والے کا انجام دیکھیے، اتنا ہلکا ہے جس طرح 10 سال جسم موٹا۔ حضور سے 2 سوال کیے، یا رسول اللہ آپ یوں کیوں چلتے ہیں، پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے ہیں، پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے ہیں، اور یا رسول اللہ جنازہ بڑا ہلکا ہے، جنازے میں وزن کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ جسم صحت مند تھا۔ پیارے آقا نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دے دیا، فرمایا جنازہ بھی اسی لیے بھاری نہیں لگتا اور میں بھی پورا پاؤں اس لیے نہیں رکھتا کہ تمہارے جنازے میں تم صحابہ سے زیادہ اس جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، فرشتوں کے پر میرے پاؤں کے نیچے نہ آئیں، میں اس لیے یوں رکھتا ہوں اور پورا پاؤں نہیں رکھتا، جنازہ بھاری نہیں لگتا، تم نے نہیں اٹھایا ہوا ہے، ساتھ کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا جنازہ بھی فرشتے اٹھائیں، فرشتے اٹھائیں، اللہ شہادت کی موت دے۔ شرطیں وہی ہیں، عقیدے پر بھی پختگی چاہیے، تہذیب پر بھی پختگی چاہیے، اعمال پر بھی پختگی چاہیے۔ میرے آقا نے احسان کیا ہے، عقیدہ بھی دی ہے، اعمال بھی دیے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔